السلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی کچھ اہم خبریں شیئر کریں گے۔ دیکھتے رہیے ویڈیو کو لازم آخر تک۔ اردو نیوز سے سلمان نامی شخص نے سوال کیا ہے اور پوچھا ہے کہ پاکستان جانے کے لیے ایگزٹ ری انٹری ویزا حاصل کیا ہے جس کی تاریخ 11 جون 2020 کو ختم ہو جائے گی۔ اس دوران پروازوں پر پابندی ہونے کی وجہ سے سفر نہ کر سکا اور نہ ہی ایگزٹ ری انٹری کینسل کیا۔ اقامے کی مدت 3 ماہ تک کے لیے بڑھا دی گئی۔ حکومت کی طرف سے پوچھنا یہ ہے کہ پاکستان جانے کی صورت میں ایگزٹ ری انٹری کی تاریخ خودکار طریقے سے بڑھا دی جائے گی یا نہیں۔ اردو نیوز نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ سعودی عرب اور دنیا بھر کے حالات کورونا وائرس کی وجہ سے خراب ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی طور پر بھی سفر پر پابندی عائد ہے۔ ایسی میں سفری سہولت نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ نہیں جا سکے ان کی اقاموں کی مدت میں خودکار طریقے سے 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے، جیسے کہ آپ کے اقامے میں ہوئی ہے۔ جہاں تک ایگزٹ ری انٹری کا سوال ہے تو اس حوالے سے محکمہ جوازات کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جن افراد کی ایگزٹ ری انٹری ویزا 25 فروری 2020 سے لے کر 24 مئی 2020 تک لگے ہوئے ہیں اور وہ انہیں استعمال نہیں کر سکے، ان کی ویزوں کی مدت میں خودکار طریقے سے بغیر اضافی فیس کی 3 ماہ کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ کون سے ریسٹورنٹ رمضان میں کھلی رہے گی؟ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران ریسٹورنٹ دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک کھلی رہے گی۔ وزارت داخلہ نے رمضان المبارک کے دوران ریسٹورنٹوں کا نظام الاوقات تبدیل کر دیا۔ نئی نظام کے مطابق رمضان میں ریسٹورنٹ دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک کھلی رہے گی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریسٹورنٹوں پر جو پابندیاں رمضان سے قبل تھی وہ اب بھی رہے گی۔ کوئی بھی ریسٹورنٹ اپنے یہاں گاہکوں کو کھانا پیش کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ ہوم ڈیلیوری یا ہوم اپلیکیشن کے ذریعے ریسٹورنٹ کھانے پینے کے اشیاء پر اہم کرنے کی مجاز ہوں گے۔ ریسٹورنٹوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ احکام کی جانب سے جاری کردہ حفظان صحت کی ضوابط کی پابندی کرے اور ہوم ڈیلیوری میں شامل اپنے علم سے اس کی پابندی کرائے۔ رمضان سے قبل ریسٹورنٹوں پر پابندی تھی کہ وہ رات 10 بجے تک ہی کھانے پینے کی اشیاء پر اہم کر سکتے ہیں۔ نئی نظام اوقات کے مطابق انہیں دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک کھانے پینے کی سروس جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ گاڑیوں کی خرید اور فروخت فحص کے بغیر، فحص سے مراد چیک اپ۔ سعودی ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کی خرید اور فروخت کے لیے موٹر وہیکل انفیکشن فحص کی شرط ختم کر دی ہے۔ گاڑیوں کی ملکیت تبدیل کرانے کے لیے فحص کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی نہیں ہوگا۔ ٹریفک پولیس کے ادارے کی جانب سے ٹوئٹر پر اطلاع دی گئی ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے موجودہ حالات کے تحت مملکت میں کرفیو جاری ہے، جس کی وجہ سے فحص سینٹر یعنی چیک اپ سینٹر بند ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کے لیے فحص سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے جا سکتے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی ملکیت منتقل کرنے کے لیے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے گاڑیوں اور فروخت اور دوسروں کے نام منتقل کرنے کی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس کے لیے فحص سرٹیفکیٹ کا آپشن عارضی طور پر کینسل کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی ملکیتی کارڈ جسے استعمارہ کہا جاتا ہے، ان کی تجدید کے لیے فحص سرٹیفکیٹ کی شرط ختم کی گئی تھی، جس کے بعد اب گاڑی کی ٹرانسفر کے لیے بھی یہ سہولت پر اہم کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں فحص سینٹر سے سالانہ بنیادوں پر گاڑیوں کی فٹنس چیک کرائی جاتی ہے، جس کے بعد انہیں روڈ پرمٹ جاری کیا جاتا ہے۔ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر روڈ پرمٹ نہیں ہونے پر چالان کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عشاء اور تراویح۔ رمضان المبارک کی پہلی شب کو مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں عشاء اور تراویح کی نماز جماعت ادا کی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق عشاء اور تراویح میں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے اہلکار اور دونوں مساجد کی صفائی اور سینیٹائزنگ پر مامور افراد بھی شریک ہوئے۔ انتظامیہ نے ماہ مبارک کے دوران دونوں مساجد میں عام نمازیوں کی شرکت پر پابندی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ یہ پابندی نئی کورونا وائرس سے بچانے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت احکام کی ہدایت پر لگائی ہوئی ہے۔ تراویح 20 رکعتوں کے بجائے 10 رکعت ہی پڑھی گئی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ علی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کی تجویز پر 10 رکعتوں پر ہی اکتفا کیا گیا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا،
جمعرات اور جمعے کی شب خانہ کعبہ کی اعتراف حفاظتی رکاوٹیں ہٹا دی گئی تھی۔ نماز ادا کرنے والوں میں دونوں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے ارکان اور سیکیورٹی اہلکار اور کارکنان شریک ہوئے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں جمعے کا خطبہ امام حرم شیخ ڈاکٹر سعود الشریعم نے دیا۔ ریاض صنعتی علاقوں کے سینکڑوں کارکنوں کا کورونا ٹیسٹ۔ ادارہ امور صحت کی جانب سے ریاض کی صنعتی علاقوں کے سینکڑوں کارکنان کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا۔ میڈیکل سکریننگ کے لیے ادارہ صحت سے مختلف ممالک کی ترجمانوں کی خدمات بھی حاصل کی، جو کورونا ٹیسٹ کے حوالے سے کارکنوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ امور صحت کی ٹیموں نے کارکنوں کا طبی معائنہ کرنے کے لیے وسیع میدان میں خصوصی بندوبست کیا تھا۔ مقامی ویب نیوز سبق کے مطابق ریاض کے صنعتی علاقے میں کام کرنے والی غیر ملکی کارکنوں میں کورونا وائرس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے فیکٹری ایریا کے محسوس گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا، جہاں کارکنوں کو فاصلے پر بٹھایا گیا اور کورونا ٹیسٹ لیا گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔